کلام لکھنے والا کہہ رہا ہے میں اندھا ہوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدار میرے پاس آئیں، چاہوں تو یہی سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ بتا میں یہی سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ دکھا دوں۔ یہ نگاہ کوئی اور ہے، یہ اندر ہوتی ہے باہر نہیں، ان نگاہوں کا یہاں کام نہیں، ان نگاہوں کا یہ اندر کی نگاہ ہے، یہ دل کی نگاہ۔ علامہ عینی نے کہا نبی کو دو آنکھیں تھی دل کی، ایک آنکھ سے آگے دیکھتے تھے، ایک سے پیچھے دیکھتے تھے۔ یہ عینی کی نگاہ دو آنکھوں تک پڑی، اور جو چشتی میں خانے سے پی چکے تھے انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ ظاہر بھی اگر آنکھوں سے دیکھو گے تو دو آنکھوں کو دو ہی دکھیں گی، یہ دو ہوتی ہیں نا، ان سے دیکھو گے تو دو ہی دکھیں گی، اور اگر اندر کی آنکھوں سے دیکھو گے تو غلاموں نے کہا لو لو دے وچ لکھ لکھ دیداں، نبی کے غلاموں نے کہا ایک ایک لو میں لاکھ لاکھ آنکھ ہے، اب ایک ایک لو وچ لکھ لکھ دیداں، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھا صبر نہ آوے اور کتول بھجا ہوں۔ یہ تو غلاموں کی آنکھوں کا عالم، محمد کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو غلاموں کی زبان سے نکلا ہے۔ اور اگر کوئی شک ہے کہ فقط بات کی سلطان العارفین سلطان باہو نے، جا کر دیکھ اس کا روزہ، پڑھ کلام، دیکھ وہاں دیوانوں کا جرمٹ، دیکھ وہاں بھیک مانگوں کا بھیک مانگنا۔ ان کی قبریں بتاتی ہیں کہ ان کے دل میں کون دفن تھا زندگی میں۔ آئے ہائی جملہ سمجھے نہیں تم؟ اگر دنیاوی زندگی میں اس قلب میں تم نے مدینے کو دفن کیا اور مدینے والے کو لا، اگر دنیا میں تم نبی کو دل میں لاؤ گے تو مرنے کے بعد تو محمد تمہاری قبر میں آئے گا۔ مجموع میں باتیں کہہ نہیں سکتا، ورنہ منصور اللہ بننا پڑے گا اسے، اور فتویٰ بھی جنید بغدادی دے گا قتل کرو اس کو، صوفی کی تلوار بھی صوفی پر نہ چلے۔ ہاں جنید بغدادی صوفی ہے اور منصور اللہ عاشق ہے، اور جب منصور اللہ نے کہا انا الحق تو جنید بغدادی جیسے صوفی کو بھی کہنا پڑا ٹانگو سولی پر اس کو۔ فرق اتنا پڑا کہ صوفیوں والا لباس اتار کر جنید بغدادی نے مولویوں والا جبہ پہنا اور پھر کہا کہ منصور اللہ کو ٹانگ دو، اور قلم توڑ دیا اور رونے لگا اور کہا شریعت تو ظاہر کا معاملہ ہے، اندر جو کچھ ہے وہ تو رب جانے ہے، منصور جانے، اور کچھ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن قتل کا فتویٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ بات تو منصور کو بھی پتا ہے کہ انا الحق کی اگر اس نے بات کی تھی تو حق ہونے کے لیے کی تھی، اور جو کوئی حق پا جائے پھر اس کو تلوار سے مارو یا نگاہ سے مارو، اس کو سولی پہ ٹانگو یا اس کے نام کا تعویذ گھر پہ ٹانگو، وہ ٹنگنے سے نہیں رہتا، وہ لٹکنے سے نہیں رہتا، وہ گلے میں پھندا لینے سے نہیں ٹنگتا۔ جب اس نے حق کہہ دیا تو پھر ہر شے میں حق ہے، زندہ رہے تب بھی حق ہے، جان پی جائے شہادت کا تب بھی حق ہے، بلکہ اس کا حق ہونا تو اسی میں ثابت ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا پھر تھو تھو نہ ہو، کڑوے کڑوے میں بھی یار دکھے۔ اور میں جملہ کہنے لگا ہوں شاید یہ ہمارا ہی کام ہے۔ دیکھو حضور نے نہ جاتے وقت آرزو کی کہ مولا بلا، اور نہ واپسی کے وقت کہا کہ مولا کچھ دیر تو ٹھہرنے دے، آئے ہو ابھی ٹھہرو تو صحیح چلے جانا، آئے ہو ابھی ٹھہرو تو صحیح چلے جانا، لگے گی دیر حالے دل سنانے میں۔ پویا کھانے والے بھی نہیں بیٹھے پھر بھی دیکھو کیسے چپ کر کے بیٹھے ہیں، گویا منہ میں پان دبایا ہوا ہے کہ تم دیکھے تو پیپ باہر آ جائے گی، کچھ تو بولو یار، کہیں تو بولو۔ اچھا نہیں تم کل بولو گے کہ جب غور سے سنتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے، جو آدمی غور سے سن رہا ہوتا ہے چپ ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ داد دینی ہوتی چپ کر جاتے ہو۔ تو جمال صاحب پریشان مت ہو، یہ کی خاموشی نہیں جاتی، آئے ہو ابھی ٹھہرو تو صحیح چلے جانا، لگے گی دیر حالے دل سنانے میں، معراج پر بلایا، براق کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، جنت کو سجایا، عالم بالا کو سجایا، ہر طرف دھوم مچائی، آسمان والوں سے کہا تیار ہو جاؤ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کتنے پروٹوکول ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں معراج کے اوپر، صفوں کے صفحے کالے ہوئے ہیں معراج کے اوپر، بولنے والے بولتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں، نہ ان کا سنانا ختم ہوا نہ سفر معراج ختم ہوا، اتنا طویل سفر کروایا، اور جب کروایا تو پھر کروا کر لا مقام میں بلا کر او ادنا کی منزل پر فائز کر کے پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کروایا، نہ جانے کب تک کروایا، جب تک کروایا اتنا معلوم ہے کہ جی بھر کے کروایا،
اور جب کروایا تو جس کو کروایا اس نے اس طرح سے کیا کہ نہ اس کے دل نے جھٹلایا، نہ آنکھ جھپکی نہ دل نے جھٹلایا، نہ آنکھ بھٹکی نہ جھپکی. ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. یہ خود قرآن نے رب نے سنائی حضور کی تعریف میں کہ کیسے دیکھ رہا ہے مجھے، نہ پلک جھپکتا ہے، نہ آنکھ ادھر ادھر پھیرتا ہے، کر کیا رہا ہے. تو یہ جملہ بول کر کافر ہو جاؤں گا میں کہ رب کا دکھانا حیران کن نہ تھا، محمد کا دیکھنا حیران کن تھا. رب کا کام ہے دکھانا، اس نے اگر دکھا دیا تو کیا ہوا، اس کا تو کام ہے دکھانا. لیکن تم سورج کو نہ دیکھ پاؤ، خدا کی قسم 1 منٹ تک اس بلب کو نہ دیکھ پاؤ، اور تم تو کچھ بھی نہ دیکھ پاؤ. آنکھ بیکار ہو جاتی ہے ادھر ادھر نہ ہلے تو، بندہ پریشان ہو جاتا اگر پہلو نہ بدلے تو ٹکٹکی باندھ کر تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. سورج چمکتا ہوا سورج، میں تم سے کہوں کہ 12 بجے 1 بجے تم سر اٹھاؤ اور سورج کے اوپر نگاہ ڈالو، ایک لمحے بھر میں تو ڈال لو گے، اس کے بعد پھر کہیں ڈالنے جیسے نہیں رہو گے. آنکھیں چلی آ جائیں، سورج کی ٹکلی اور سورج کا جلال تمہاری آنکھوں کو کھا جائے گا، سورج کا شعلہ اور چمک تمہاری جیت کی قوت کو سلب کر لے گی. یہ تو اس کے بنائے ہوئے سورج کا کرشمہ ہے کہ ہماری آنکھیں اس سورج کو نہیں دیکھ پاتی، اور اگر دیکھیں تو پھر دیکھنے کی جیسی نہیں رہتی. پتہ نہیں نگاہ محمد کا عالم کیا تھا یار. دیکھتی 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 بنی ہوئی چیز کو دیکھتی 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 مخلوق کو دیکھتی 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 پھر خالق تک پہنچی. اور جب خالق تک پہنچی تو اب دیدار کا بیان تو ہوا نہیں کہ رب نے کیسے دکھایا اور کیسے دیکھا. اتنا پتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ پھٹکی نہ جھپکی، اتنا معلوم ہے. تو یہ جھپکنا اور پھٹک رب بیان کیوں کر رہا ہے؟ بیان اس لیے کر رہا ہے کہ اے نادانوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ محمد ہمیں نہیں دیکھ رہا. ارے وہ تو وہ ہے جب ہر ایک دیکھنے والے رب کو محمد نے دیکھا تو دکھانے والا بھی خوش ہو گیا کہ واہ بھائی، ایک تو دیکھا تو نے مجھے اور اس طرح دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. کمال ہو گیا بھائی میرے مولا، کمال ہو گیا. کہ بے شک میرا بلا کر دکھانا میری شان تھی، مگر دیکھو تو صحیح اس کی شان. لوگ میری بنی ہوئی چیزیں نہ دیکھ پائیں اور یہ مجھے دیکھ رہا اور پلک نہیں جھپک رہا. تو جب یہ مجھے دیکھتا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے تو پاکستان کے ایک اندھیرے گھر میں رہنے والا یہ ملا کیسے کہہ دیتا ہے کہ محمد مجھے نہیں دیکھتا. خدا کی قسم اگر تجھے وہ نہ دیکھتا تو پھر تیری طرف کوئی بھی نہ دیکھتا. اب ہو گئی میراج. یہ تو تجھے جو جہان دیکھتا ہے یہ انہی کے دیکھنے کی برکت سے تو دیکھتا ہے. صوفیہ نے کہا جب بھی 2 جوڑے محبت کرتے ہیں ان میں محبت پیدا کرنے والا محمد ہے. جب کوئی جنس کی طرف محبت کے ساتھ کشش کرتی ہے تو درمیان میں جو محبت ہے وہ حضور ہی کی رحمت تو ہے. جب عاشق معشوق کی طرف گیا اور جب پیار کرنے والا پیار کی طرف گیا، میں جائز محبت کی بات کر رہا ہوں، میرا دماغ تمہارا ادھر نہ چلا جائے. جہاں جائز محبت جنم لیتی ہے اور پنپتی ہے وہاں بیچ میں حضور کی رحمت ہی تو ہوتی ہے. میں لسی کو زیادہ پتلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے خانقاہیں بنی ہیں. پتلی لسی پینی ہو تو خانقاہیں ہیں، اور مجموع میں تو گاڑی لسی. 2 محبت کرنے والوں کے درمیان جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ حضور کا کرم ہوتا ہے، حضور کی رحمت ہوتی ہے. تو یہ تو کتنی محبتیں ہیں جو کائنات میں تقسیم ہوئی ہیں. تبھی تو شاعر نے کہا اور بات سمیٹی اس نے کہا تو حیران مت ہو. حضور کی تعریف میں اس نے کہا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو نور محمد جمال روشن است، نور محمد جہاں روشن است. اس کائنات میں جہاں جمال ہے وہ حضوری کا نور تو ہے، اور اس کائنات میں جہاں رحمت ہے اور جہاں روشنی ہے وہ حضور کی رحمت اور نور کی وجہ سے تو ہے. تو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دیکھو حضور کی انا کیسی فنا تھی کہ جب گئے خواہش نہ کی، اور جب اس نے دکھایا اور کہا پیارے اب واپس چلا جا، ابھی واپس آ گیا. نہ گیا خود سے نہ آیا خود سے.
ہم جیسا اگر کسی صدارت کی کرسی پر بیٹھ جا خدا کے ساتھ بیٹھ ہو جاتا ہے، چاہے صدارت مسجد کی کمیٹی کی کیوں نہ ہو. تم پہ لکھا ہے بھائی، یہ اصل میں یہ بات میں پتہ چلا یہ بھی صدر ہے. چلو امامت کا مسلح ہی کیوں نہ ہو، یوں کہہ لو، اپنے پہ بات کر رہا ہوں نا، یا خطابت کا مائک کیوں نہ ہو. ایک منصب ملا نہیں اور وہ ویلڈ ہوا نہیں، اس کو ہٹانے کے لیے ٹیم بلانی پڑتی ہے. بعض اوقات تو چھوٹا موٹا مارشل اللہ لگانا پڑتا ہے. ہٹو بھی ہٹو، نہیں تو سمجھتا باپ کا راج ہے، جا کے چھوٹے سے منصب پر بٹھاؤ، ہٹانا مسئلہ بن جاتا ہے. رب نے دیدار کے منصب پر حبیب کو بٹھایا. پتا تھا حبیب کو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم ایک منٹ کے لیے بھی حضور نے اپنی خواہش نہیں رکھی کہ مولا بلایا تو یہ دے دے اور یہ دے دے. حتیٰ کہ جب نمازیں بھی دی تو رب نے خود دی. حبیب کو رب نے 50 دی، حبیب لے کے چل پڑا. وہ تو موسیٰ مل گئے، موسیٰ نے کہا پیارے محمد کیا لائے؟ 50 تو تحفہ دیا ہے رب نے. تو پیارے آقا آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، میں تجربہ کر چکا ہوں، گھٹواؤ. اچھا موسیٰ ٹھیک ہے، واپس گئے. رب نے پوچھا کیوں آئے؟ فرمایا موسیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، میرا بھائی ہے، یہ بات موسیٰ نے کہہ دی، میں نے نہیں، موسیٰ نے کہی. اچھا رب نے بھی نہیں پوچھا پیارے کو، تو موسیٰ نے کہی نا تم کیا کہتے ہو. رب تو جانتا تھا کہ اس میں تو اس کی انا ہے ہی نہیں، یہ تو فنا ہے مجھ میں، میری محبت میں، اس میں تو انا ہو تو اپنی خواہش کرے. رب نے 50 دی لے کر چل پڑے. موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ پائے گی امت، واپس جائے. ابھی واپس ہو گئے. فرمایا کیوں آئے؟ عرض کی حضور موسیٰ نے ٹوک دیا کہ پڑھ نہیں پائے گی، ان کا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا. رب نے فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھا 10 کم کر دو. ایک روایت میں 5 کم کر دی. اب روایتوں کے چکر میں مت پڑھنا، تو لیسن سمجھو. وہ 10 ختم. حضور آ گئے، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، 40 زیادہ ہے، واپس جائیں. چلے گئے، پھر واپس آئے. اس طرح سے گویا کہ اگر 5 کم کروائیں تو 9 چکر لگے، اور اگر 10 کم کروائیں تو 3 چکر لگے یا 4 چکر لگے. 12 وہ چکر لگوائے. اور جس مذہب پر ہم ہیں 5 کم ہوئی. احناف کہتے ہیں 5 کم ہوئی. تو حضور 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے. 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے. ہائے ہائے آج کی والی بات آ رہی ہے، جھومو سنو اور جھومو اور ختم کرو بات. وہ جب 9 دفعہ پڑھ لے تو کسی عاشق نے کہا کہ یہ ایک ہی دفعہ معاملہ حضرت موسیٰ کروا دیتے. موسیٰ کو تو پتا تو امت پڑھ نہیں پائے گی، تو موٹا سا جملہ بولتے کہ سرکار یہ 50 بہت ہیں، یہ 2-4 کروا لیں آپ. تجربہ جو تھا ان کا، یہ بار بار جو چکر لگوائے، یہ چکروں میں کیا چکر تھا. تو محبت کا عقیدہ رکھنے والوں نے کہا ہے کہ اس میں راز محبت تھا. وہ یہ ہے کہ وہ جب طور پر موسیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا تھا نبی تیرے اندر تو میں مجھے دیکھ نہیں پائے گا. تو اب چونکہ نبی کی خواہش تھی پوری بھی کرنا تھی. موسیٰ بھی تو کلیم اللہ ہے نا، پیغمبر ہے، اس کی بھی خواہش رب کو پتا تھی. تو موسیٰ کو کہا تھا رب نے کہ ابھی ٹھہر جا، لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا، محمد آئے گا اس کو میں اپنا آپ دکھاؤں گا، اور جب اپنا آپ دکھاؤں گا تو فقط دکھاؤں گا نہیں، اپنا رنگ بھی چڑھاؤں گا، اپنا جمال بھی چڑھاؤں گا، اپنا حسن بھی چڑھاؤں گا. اپنا جمال چڑھا کر جب اپنا دیدار کرا کے اسے واپس بھیج رہا ہوں گا تو راستے میں کھڑا ہو جانا. بہانہ نماز کا ڈال لیں گے، وہ نماز کا مسئلہ بیچ میں لے آئیں گے، راستے میں کھڑے ہو جانا اور حبیب کو دیکھنا اور پوچھنا کیا لائے. یہ سوال تو کرنا تاکہ عقل کا تقاضا پورا ہو جائے، اور سوال کرتے وقت نگاہ چہرے پر رکھنا تاکہ دیدار ہو کر عشق کا تقاضا پورا ہو جائے. تو چہرے پر نگاہ رکھنا مطلب 9 چکر اس لیے لگوائے کہ موسیٰ نے دعا بھی 9 مرتبہ کی تھی. والا دکھا 9 دفعہ مانگا. رب نے فرمایا یہ 9 ہی چکر لگاؤ، ابھی 9 چکر لگاؤ. موسیٰ دیدار کرتے رہے اور امت کا بھی بیڑا پار کرتے رہے. ہر مرتبہ دیدار میں 5 کم، ہر مرتبہ دیدار میں 5. او یار داد تو دے دو. معلوم ہوا جتنا تم محبت اور قرب میں رہو گے عبادت کا بوجھ کم. صحبت ایسی ہے عبادت کا بوجھ کم، صحبت ایسی ہے عبادت کا بوجھ کم، مگر مزہ زیادہ. صحابہ پر اعتراض مت کیا کرو، ان کی عبادتیں اور اعمال مت دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ صحبت کس کی ہے. صحبت سونے محمد کی،
صحبت نے ان کو وہاں پہنچا دی جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھے غیر نہ پامن تیرے ہو غوث قطب سب اڑے ہوئے عاشق جان پڑے ہوئے ہو. یہ سودا عشق کا ہے، یہ محبت کا ہے، یہ سفر محبت کا ہے، یہ معراج اصل میں محبت کا سفر. عشق کا سفر، اس کو محبت سے پڑھو، محبت سے بیان کرو، محبت سے سنو، محبت سے سمجھو، انشاءاللہ معراج ہوگی. ذکر تو بہت باقی تھا لیکن بس یہی ختم کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور حضور کے تصدق میں ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اخلاق کی معراج آئے، نیکی کی معراج ہے، نماز کی معراج ہے، حضور کی غلامی اور سنت کی معراج ہے. دنیا اور آخرت میں ہم زندہ رہیں تو حضور کی محبت و غلامی میں رہیں اور موت آئے تو ایمان کیا اور ایمان والوں کی سنگت میں ہمارا خاتمہ ہو. انہیں الفاظ پر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم.